وعلیکم. میرا نام یوسف شیخ ہے. جی جی شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسٹڈی ہے جو انسانوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ کچھ لینگویج پہ بھی ریسرچ کی ہے کہ پرانی زبانوں میں عربی لینگویج جدید سمجھی جاتی ہے جبکہ سنسکرت اور دوسری زبانوں پر پرانی ترین سمجھی جاتی ہیں، جبکہ قرآن کا جو نزول ہے جو لکھائی ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے. اور جیسا کہ آپ نے لیکچر میں کہا کہ یہ ڈے ون سے عربی میں ہے. عام تاثر جو ہمارے معاشرے میں ہے یا جو یہاں پر یہودی اور کرسچنس کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ہی کتاب پرانی تھی اور وہیں سے چیزیں نکل کے عربی زبان کے اندر قرآن بنا ہے، نعوذ باللہ. اس کی ذرا سی وضاحت چاہیے تھی. اچھا دیکھیے یہ ایک بڑا مشہور بات ہے کہ آپ، کیونکہ ایک تو یہ کنفیوژن یہ ہو گیا کہ وہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ دیکھیے آپ کسی اس سے پوچھیں کہہ لیں دیکھیے قرآن کا جو مقام ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور یہ دیکھیے اور حدیث کا مقام، حدیث کی مقام نیچے. سارے لوگ کہیں گے قرآن اوپر حدیث، دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح. میں نے بالکل آپ یہ قرآن اوپر ہے بالکل کہنے لگا قرآن اوپر، اور میں نے یہ بائبل ہے. میں نے کہا اب بتائیں اب کون بائبل پہلے قرآن بعد میں؟ تو کہہ لیں اب بائبل پہلے آئی تھی پھر قرآن آیا تھا. یہ انہوں نے ہمیں منوا رکھا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اسے نیچے رکھیں آپ، بائبل یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ پہلے آپ کو سمجھا دوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بائبل پہلے آئی تھی. تورات انجیل زبور کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ دیکھیں میں کہوں تورات انجیل زبور یا عربی کے لفظ ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن معاشرے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ بائبل کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے ابھی ان کو بتایا بائبل کی بات ہے، تو بائبل کو پہلے وہ سمجھ لیا، ان کو اسٹیبلش کر دیا وہ اللہ کلام پہلے آیا تھا. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ سٹوریز یا نریشن ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو قرآنی پیغمبر کے بارے میں جو باتیں وہ کچھ سملر ہیں، کچھ واقع ملتے جلتے ہیں. ایگزیکٹلی سملر نہیں، اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے، لیکن اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ آپس سے ملتے جلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے کیونکہ بعد میں آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنٹ آدمی تھے استغفر اللہ، انہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا. اس زمانے میں یہودی اور عیسائی ان کے ارد گرد لوگ تھے، اور انہوں نے پڑھ کے اس کو امپرووڈ اپون کر کے خود لکھ لیا. یہ ایک مس کانسیپٹ چلا رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے پوچھنے کا کہ آپ کیا اپنی کتاب بائبل میں، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایسا ایک وہ ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے کاڑا دجال آئے گا، ہے نا، اس طرح ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک ہے بیسٹ، اس کا نمبر ہے 666 4 × 6 بک آف ریولیشن میں 6666 4 ٹائمز. ان کے ذہن میں یہ مشہور ہے کہ ایسا ایک وہ پروفیسی بھی بک آف پروفیسیز ہے، مطلب وہ دیو پیشنگ گوئیاں، یعنی بائبل میں از اے بک آف پروفیسیز ہی پروفیسیز ہے، مطلب پیشنگ گوئیاں کر رہا ہے. بائبل اتنی پیشنگ گوئیاں ہیں کہ جناب ہر طرح کی کہتے ہیں ہماری یہ پیشنگ گوئی ہے. تو میرا سوال جو آپ نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چرا کے بنا لیا بائبل سے، نعوذ باللہ اس کو ایسے کر لیا، یہ سارے عیسائی بول رہے ہیں. تو میرا کہنا ہے ان سے سوال یہ کہ آپ کی جو سو کال اللہ کلام ہے بائبل اور اس میں پروفیسیز ہیں، تو اس کسی کتاب میں پروفیسی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی آئے گا محمد صلی اللہ استغفر اللہ، وہ آن کے اس طرح چرا کے بنا لیں گے. ایسا ہونا چاہیے نا. آپ کو اتنا یقین ہے کہ ایسا ایک ہی آدمی آیا اس نے جناب پوری بائبل کو پڑھ کے اور پھر ایسے چرا کے فورج کر کے کتاب بنا لی قرآن، استغفر اللہ. ایسا ہونا چاہیے تھا. بلکہ اس میں نہیں، آپ یقین کریں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چارج کر لگا رہے ہیں، دیکھیے کیا لکھا ہے سورہ یونس 10 اس کی 38 آیت ہے. وہ کہتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، بنا لیا، بس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو وہ تمہیں استطاعت ہو انہیں بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی انوینٹ کر لیا، یعنی اس کو فورج کر دیا. یعنی قرآن از اے فورجری. یہ جو لفظ ہے نا افطرا، اسے فورجری بھی کہتے ہیں اور افطرا کہتے ہیں. افطرا کر لیا، فورج کر لیا، چرا لیا یا اس کو انوینٹ کر لیا. تو ام یقولون، وہ کہتے ہیں، یا اللہ کہہ رہا وہ کہتے ہیں ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں انہوں نے افطرا کر لیا، اس نے انوینٹ کر لیا، فورج کر لیا. قل فاتوا بسورہ، کہہ دو کہ ایک صورت کے ساتھ آؤ، ایک صورت کے ساتھ آؤ، مثلی اس کی مثل، وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، بلا لو جن کو تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین. کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افطرا کر لیا، انوینٹ کر لیا، گھڑ لیا.
یا فورج کر لیا. لیکن ان کی بک آف ریویلیشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسا, جبکہ ان کے یہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا 20,666 اور پتہ نہیں کتنی پروفیسیز ہیں, اگر وہ سچی ہیں سب, کیونکہ وہ فالسہوڈ پہ بیس کر رہی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ ایسا کوئی آدمی آئے گا جو یہ کرسچنس کا کلیم ہے. لیکن اللہ کے کلام میں ضرور لکھا ہوا ہے کہ لوگ ایسا کہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا قول جو ہے, شیطان کا قول, رسولوں کا قول, انبیاء کا قول اور لوگوں کے قول, لوگ یہ کہتے ہیں ام یقول, وہ یہ کہتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا, کہ اس نے اس کو گھڑ لیا, انوینٹ کر لیا, فورج کر لیا. قل فاتو, کہہ دو کہ پس آؤ بصورت مثل, اس صورت کے ساتھ, صورت کے ساتھ مثل, اس کی مثل کے ساتھ, وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اور بلا لو اپنی جن کی تمہیں استطاعت ہے اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. تو ہماری جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تین چھوٹے چھوٹے سٹیٹمنٹس ہیں. اتنی چھوٹی صورت بھی اس کی مثل کی نہیں لا سکتے بائبل کے اندر. اتنی بک ہے, اتنی بڑی بک ہے یہ, اچھی خاصی. اس میں 73 بکس آف دا, وہ ٹوٹل 73 بکس ہیں اس کے اندر. بکس ایک بکس کے اندر بہت ساری بکس ہیں, 73 بکس. 66 پروٹیسٹنٹس کی, رومن کیتھولک کی 73 بکس, ٹوٹل بکس کی بات کر رہا ہوں, اولڈ اور نیو ملا کے. ایک بھی میں نے کہا سملرٹی نہیں ہے ایگزیکٹ جو قرآن میں لکھا ہے. اس میں سے ڈسٹورٹ کر کے کہانیاں بنائی ہیں, الٹا کیا ہوا انہوں نے, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے, جو میں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.